إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، ایک مسلمان دراصل انسان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جہاں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں وہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، شفقت، رحم دلی، ہمدردی اور پاکیزہ جذبات کے ساتھ بہترین تعلق رکھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم میں سے ہر شخص کو دل دیا اور دل میں اٹھنے والے محبت کے جذبات دیے، ہمیں دل میں رحم کا جذبہ عنایت فرمایا، شفقت کا جذبہ عطا کیا اور ایک دوسرے سے محبت اور شفقت کے ساتھ رہنے اور برتاؤ کرنے کی تعلیمات بھی دی ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے جو کچھ بھی ہوا، جن معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، جن معصوموں نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، جو تعلیم کی غرض سے، علم سیکھنے کی غرض سے کسی مدرسے یا اسکول میں جمع تھے، کچھ بے رحم انسانوں نے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور علن اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا کام ہرگز کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی وہ شخص جو اپنے رب کو جانتا ہو کہ ہمارا رب رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، غفار ہے، معاف کرنے والا، عیوب کو ڈھانپنے والا اور غلطیوں کو بھی چھپا لینے والا ہے، کوئی بھی وہ شخص جو یہ ایمان رکھتا ہو کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گالیاں کھا کے بھی پھول برسائے ہیں، بد دعائیں سن کر بھی دعائیں دی ہیں، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے لیکن اس کے باوجود آپ نے دوسروں کی راہوں کے کانٹے صاف کیے ہیں، آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی گئی لیکن آپ نے کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ ان لوگوں تک کو معاف کر دیا کہ جنہوں نے آپ کے عزیزوں کو قتل کیا تھا، آپ پر ایمان لانے والوں کو پریشان کیا تھا، ہراساں کیا تھا، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر دوسرے دیار غیر میں چلے جانے پر مجبور کیا تھا۔ ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں اور ہم علل اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی وہ مسلمان جو اللہ کو رحیم تسلیم کرتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہو، جو اللہ کی رحمت پر ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر ایمان رکھتا ہو، کوئی بھی وہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین امن و امان کا دین ہے، سلامتی اور امن و آشتی کا دین ہے، چین و سکون سے رہنے اور دوسروں تک چین و سکون کا پیغام
پہنچانے والا دین ہے۔ ہمارا دین تو وہ دین ہے جو راستے سے کانٹے ہٹائے جائیں تو بھی ثواب دینے کی بات کرتا ہے۔ ہمارا دین تو وہ دین ہے کہ کتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی بات کرتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بہت ہی بدکار انسان تھا، راستے سے گزر رہا تھا، اسے پیاس لگی، اس نے تلاش کیا، اسے ایک کنواں نظر آیا، کنویں پر ڈول نہیں تھا، پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہ کنویں میں نیچے اترا اور پیاس بجھا کر پانی پی کر واپس اوپر چڑھا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے زبان نکالے وہاں کی گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں اللہ رب العالمین نے رحم ڈال دیا، اس نے سوچا جیسے میں پیاس کی شدت سے پریشان تھا ایسے ہی اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق بھی پیاس کی شدت سے پریشان ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا، اسے منہ میں پکڑا اور پھر اوپر چڑھ کر اس کتے کو پانی پلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کی یاد بھا گئی، اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اسے معاف فرما دیا۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک شخص تھا، بہت گناہ گار تھا، ایک بار وہ کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ہے، اس نے سوچا یہ ٹہنی ہٹا دیتا ہوں کہیں کسی کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، یہ کانٹے کسی کے پاؤں کو زخمی نہ کر دیں۔ اس نے وہ ٹہنی ہٹا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ، صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی، اللہ نے قدردانی کی۔ عمل کتنا چھوٹا سا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔ ہم تو اس حدیث پر ایمان رکھنے والے ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی بلی کو بھی تکلیف پہنچائی جائے تو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت امرأۃ فی النار بسبب الہرہ، ایک عورت جہنم میں صرف بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے داخل ہوئی۔ وہ نیک تھی، عبادت گزار تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اسے کسی بات پر اپنی بلی پر غصہ آیا اور اس نے اسے قید کر دیا، پھر نہ اسے آزاد کیا کہ وہ زمین میں اپنا رزق تلاش کرتی اور نہ خود اسے کھانے پینے کو دیا، حتی ماتت من الجوع، یہاں تک کہ وہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ ہم تو اسلام کی ان تعلیمات پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو سوچئے وہ اسلام جو کتے جیسے نجس جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک سکھاتا ہے کہ آپ بلا وجہ اسے پریشان نہ کریں، اور اگر آپ اس کی تکلیف دور کرتے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین کی نظروں میں بہت بڑی قدردانی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر تر کلیجہ رکھنے والے کے ساتھ نیکی کرنے، اچھائی کرنا نیکی کا کام ہے، اچھا خیر کا کام ہے۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو امن و سلامتی کا دین ہے، جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالتا ہے، انسانوں کو آزادی دیتا ہے، ان کے افکار کی آزادی، ان کے جسم و جان کی آزادی، ان کے مالوں کی آزادی، ان کی کمائی کی آزادی، ان کے معاش اور معیشت کی آزادی، ان کے حال اور مستقبل کی آزادی۔ ہم اس دین کو تسلیم کرنے والے ہیں، لہٰذا کوئی مسلمان ہرگز بھی ایسی ذلیل حرکت نہیں کر سکتا۔ ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں جو جنگ میں، میدان جنگ میں بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ خبردار کسی عورت کو قتل نہ کرنا، خبردار کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی معصوم جان کی حفاظت کر لی تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی حفاظت کر لی، اور اگر آپ نے ناحق کسی کو قتل کر دیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں، لہٰذا کوئی بھی وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتا ہو، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہو، ہرگز بھی اس کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام کسی دوسرے کا ہے جو کسی پاکیزہ شخص کے یا مسلمانوں کے سر پر منڈ دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے حالات میں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے واقعات کی مذمت کرنے کی بھی ضرورت ہے، چاہے وہ کرنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ ظالم تو ظالم ہوتا ہے، برا برا ہوتا ہے، گناہگار گناہگار ہوتا ہے۔ اس کو جو سزا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسے گناہگاروں کے لیے تجویز کی ہے، ویسی ہی سزائیں ان کا حق ہوتی ہیں۔ ہم کسی کے بھی گناہ کو کسی کے دین کی وجہ سے ڈھانپ نہیں سکتے، کسی بھی ذات یا برادری کی وجہ سے ہم کسی کے بھی گناہ پر پردہ نہیں ڈال سکتے، تو وہ گناہ کس نے بھی کیا ہو، وہ گناہ
ناقابل معافی گناہ ہے، اور ہم یہ یقین سے کہتے ہیں کہ جو مسلمان بھی اللہ کے رحیم ہونے پر ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کو، دشمنوں تک کو معاف کر دینے کی بات کو تسلیم کرتا ہو، ہرگز بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں تھیں، اتنے میں کچھ یہودی آئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی بد دعا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا وعلیکم السام ولعنت اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تمہاری موت آئے، تم برباد ہو اور تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ علیک بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه۔ عائشہ نرمی سے کام لو، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو ہمارے دلوں میں رحمت کو کوٹ کوٹ کر بھرتا ہے، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو ہمیں دنیا والوں کے لیے امن و سلامتی کا پیغامبر بناتا ہے، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو لوگوں کو سورج کی تپتی دھوپ سے، شدت کی تکلیف سے ایمان کی امن و سلامتی اور ٹھنڈی چھاؤں کی طرف لے کر آتا ہے، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی سے کام لو، جس چیز میں، جس کام میں بھی نرمی داخل ہوتی ہے تو اسے سجا سنوار دیتی ہے، اور جس کام سے بھی نرمی نکال لی جائے تو وہ اسے خراب کر دیتی ہے۔ اور یہ نرمی، یہ سختی دل کا خاصہ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے سینوں میں دل ہے یقیناً وہ اپنے سینے میں لوگوں کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، لیکن وہ یہود جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے تمہیں بہت سی نعمتیں دی، بہت سی اپنی نشانیاں دکھائی، تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بھی آزادی دلائی، تمہارے لیے دنیا کی نعمتیں نچھاور کر دی، تمہیں من و سلوہ جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کر دیا، ہر طرح کی نعمتیں تمہیں دی، لیکن اس کے باوجود تمہارے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہوں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہوں۔ بہت سے پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، بہت سے پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے ذکر سے وہ پھٹ جاتے ہیں، اور بہت سے پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز بھی غافل نہیں ہے، اللہ اچھی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ حدیث 27 پارے میں فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائیں اور اللہ نے جو حق نازل فرمایا ہے اس کو قبول کر لیں، اور انہیں ان اہل کتاب کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح تنگ دل، سخت دل، پتھر دل ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ جنہیں پہلے کتاب تو دی گئی تھی لیکن زمانہ طویل ہوتا گیا تو ان کے دل ویسے ہی سخت ہوتے گئے، تنگ ہوتے گئے، شدید ہوتے گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ تو فاسق ہیں، ان یہود و نصارہ میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ حاضرین، آج کا ہمارا خطبہ دراصل اسی دل کے موضوع پر ہے کہ نرمی کا جذبہ بھی دل میں ہوتا ہے، محبت کا جذبہ بھی دل میں ہوتا ہے، نفرت کا جذبہ بھی دل میں ہوتا ہے، کسی کے لیے پیار ہو تو دل میں ہوتا ہے، کسی کے لیے بغض ہو تو دل میں ہوتا ہے، کسی سے آپ کچھ چاہتے ہو، کچھ تمنا رکھتے ہو تو یہ چاہت اور یہ تمنا بھی دل میں ہوتی ہے، آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، کسی سے بغض یا حسد رکھتے ہو یا کسی کی خیانت کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ ساری برائیاں بھی دل میں ہوتی ہیں، اور یہ برائیاں دل کو سخت بناتی ہیں،
دل کو اس کی اصل فطرت سے ہٹا دیتی ہیں۔ اصل فطرت کیا ہے؟ انسان کی اصل فطرت ہے نرم ہونا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہونا، ایک دوسرے کا ہمدرد ہونا، ایک دوسرے کے لیے تعاون کا جذبہ رکھنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، لوگوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غم محسوس کرنا، ان کے دکھ میں دکھی ہو جانا، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، جو لوگوں کے سکون کو غارت کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، جو لوگوں کی جانوں مالوں اور عزتوں پر حملہ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے علاوہ دنیا میں کسی اور کی ذات نظر ہی نہیں آتی، بلکہ کوئی اور انسان ہی انہیں نظر نہیں آتا کہ جس کے لیے ان کے دل میں محبت کا جذبہ ابھرے، کہ جس کے لیے ان کے دل میں شفقت کا، رحمت کا، ہمدردی اور تعاون کا جذبہ ابھرے۔ اللہ رب العالمین اسی لیے تو فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ جو لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے تو یقیناً ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ دیکھیے غیر تو بہت سخت ہے، کیونکہ کوئی بھی گناہ انسان کے دل کی سختی کی ہی علامت ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمان بھی کچھ کم سخت دل نہیں ہیں۔ ہماری قساوت قلبی، ہمارے دلوں کی تنگی اور ہمارے دلوں کی شدت و سختی بھی حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ کیا ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کی غیرت کو للکارتے ہوئے شرک نہیں کرتے؟ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کے لیے چیلنج نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ کیا ہم میں سے بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتوں کی پامالی نہیں کرتے؟ آپ کے دین میں ایسے اعمال کو بھی داخل نہیں کرتے کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہم نے انہیں دین محمدی کے اندر زبردستی داخل کیا ہوا ہے؟ کیا ہم میں سے بہت سے لوگ بے حیائی کے مناظر اپنی جیبوں میں اور اپنے گھروں میں نہیں رکھتے؟ کیا ہم میں سے بہت سے لوگ تفریح کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو پسند نہیں کرتے؟ کیا ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے کہ جو اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے؟ کیا ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ کی پامالی نہیں کرتے، اسے بوجھ نہیں سمجھتے کہ جو دراصل ہمارے مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور ہمارے ذریعے اللہ رب العالمین کی مخلوق تک رزق کے پہنچانے کا ذریعہ ہے اور ہمارے ذریعے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین ذریعہ ہے؟ کیا ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں کے رشتے پامال نہیں کرتے، ان کے حقوق ہڑپ نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں نہیں کرتے، ان پر ظلم و ستم نہیں کرتے؟ یقیناً یہ سارے کام ہم سے ہوتے ہیں اور یہ سخت دلی کی علامت ہے۔ ہماری سخت دلی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ ہم دنوں رات گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہماری پیشانی شکن آلود تک نہیں ہوتی گناہوں کو کرتے ہوئے۔ یہ خوف بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اور مجھے اپنے ان گناہوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ان گناہوں کا حساب دینا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے پکڑ لیا تو اس کی گرفت سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم دنوں رات جھوٹ نہیں بولتے، خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، غداری نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم سے بہت سے ایسے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں کہ جس سے کسی انسان کو ٹھیس پہنچے، جس سے کسی کی عزت پر حملہ ہو جائے، جس سے کسی کی جان پر حملہ ہو جائے، جس سے کسی کا مال خراب ہو جائے؟ یقیناً اس طرح کے بہت سے گناہ ہم میں سے بہت سے مسلمانوں سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور ان گناہوں کا سرزد ہونا، پھر ان گناہوں پر شرمندہ بھی نہ ہونا، ان گناہوں پر اللہ رب العالمین سے معافی بھی نہ مانگنا، دراصل یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے، وہی سختی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قوم یہود کو پھٹکارا تھا اور فرمایا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، اس کے بعد تمہارے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے کہ وہ پتھر کی طرح بن گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت بن گئے، اور انہی یہود کی مانند کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فکثیر منهم فاسقون۔
یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ گناہوں کی وجہ سے سخت دلی کا شکار، اسی لیے قرآن پڑھتے تو ہیں مگر وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے. قرآن پڑھتے تو ہیں، قرآن سنتے تو ہیں، لیکن اس میں غور و فکر کی کوشش نہیں کرتے. قرآن پڑھتے بھی ہیں، نمازیں پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان نمازوں سے وہ فائدہ ہمیں نہیں ہو پاتا کہ جو فائدہ دراصل مقصود ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر چلتے پھرتے کرتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں میں نرمی نہیں آ پاتی کہ جو دراصل مقصود ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ذکر میں بھی مصروف ہیں اور بازاری کاموں میں بھی مصروف ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ابھی نماز پڑھ کر نکلے ہیں اور ابھی جا کر کسی گناہ میں مصروف ہو گئے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ابھی انہوں نے روزہ کھولا، افطار کیا ہے اور پھر کسی دوسرے گناہ میں وہ مصروف ہو گئے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ افطار کرنے کے بعد بازاروں میں مصروف ہو گئے ہیں کہ ایک اور عبادت جو ان پر رمضان کے مہینے میں عائد ہوتی ہے اس کا انہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو دراصل یہ تنگی دل کی علامت ہے، دل کے سخت ہو جانے کی علامت ہے، اور دل کا سخت ہو جانا ہرگز بھی کسی مسلمان کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی بھی انسان کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جس کا دل سخت ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی تھے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن یا حسین کو چوم رہے تھے تو کہا اتقبلون صبیانکم ان لی عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ. آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے نرمی نکال لی ہو، رحمت نکال لی ہو، تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو دیکھیے یہ ہے نرمی. جن لوگوں کے دلوں میں نرمی نہیں ہوتی تو یقیناً وہ لوگ بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں، گرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی زیادہ اونچے کیوں نہ ہو، کتنا ہی مال و دولت ان کے پاس کیوں نہ ہو، کتنا ہی جاہ و منصب ان کے پاس کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے عہدے دار وہ کیوں نہ ہو، دنیا کی ساری آسائشیں اور آرام انہیں مہیا کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کے دل نرم نہیں ہیں، ان کے دل سخت ہیں، تو پھر انہیں تیار رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کا حساب نہ کر لے کہ جن بندوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی وعید آئی ہے. آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ دلوں کو کون سی چیزیں ہیں جو سخت بنا دیتی ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ انسان اگر انہیں کرے تو اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بیجا گفتگو، فالتو باتیں، کثرت کلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. اللہ کا ذکر نہ ہو تو بہت زیادہ گفتگو نہ کرو. بہت زیادہ گفتگو کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے ہم لوگ کتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں، گھروں میں ہوں تو گھر والوں سے، بازار میں ہوں تو بازار والوں سے، دوستوں میں ہوں تو دوستوں سے. ہماری باتیں ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور باتوں کی بھی الگ الگ ویرائٹیز ہوتی ہیں. کبھی خیر کی بات ہے، کبھی شر کی بات ہے، کبھی فلموں کی بات ہے، کبھی گانوں کی بات ہے، کبھی کرکٹ کی بات ہے، کبھی سیاست کی بات ہے، کبھی معاشیات کی بات ہے. بس یہ باتیں چلتی ہی رہتی ہیں اور ہم سوچ ہی نہیں پاتے کہ ان میں سے بہت سی باتیں تو وہ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہیں، اور ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور دلوں کو سخت کرنے والا دوسرا کام وہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہود پر 4 کام فرض کیے تھے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور ایک دوسرے کو جب بھی ضرورت پڑے قرض حسنہ دیں. لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں، رسولوں پر ایمان لانے میں کوتاہیاں کی، بلکہ بہت سے رسولوں کو تو انہوں نے قتل بھی کیا. انہوں نے نمازوں میں کوتاہیاں کی، انہوں نے زکوٰۃ کو اپنے لیے بوجھ سمجھا، اور انہوں نے قرض دینے لینے کے معاملے میں سود کو بھی داخل کر دیا. تو 6 پارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. انہوں نے ہمارے عہد و پیمان کو توڑا، ہم نے ان پر جو عبادتیں فرض کی انہوں نے ان کی ادائیگی میں کوتاہیاں کی،
اللہ کے ساتھ بھی کوتاہیاں کی، اللہ کے بندوں کے حقوق کو مارنے میں بھی وہ آگے آگے رہے، پیش پیش رہے. لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، تو ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا، لہذا اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے اور نہ اس گناہ پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان للذنوب وحشة فی القلب ووهنا فی الجسم وسوادا فی الوجه ونقصا فی الرزق وبغضا فی الخلق. بے شک گناہ کرنے سے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، وحشت محسوس کرنے لگتا ہے، سختی محسوس کرنے لگتا ہے، جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے اور مخلوق بھی ہم سے نفرت کرنے لگتی ہے. تو یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر پاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں اپنی برائیوں سے روکنے میں تعاون نہیں کر پاتے. اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کا حکم دیا تو سنیے کیا فرمایا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کیجئے جو میری دھمکیوں سے ڈرتا ہو. تو ہمارے دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کی کسی دھمکی کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا. جب ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا ڈر نکل جاتا ہے، اللہ کے حساب کا ڈر نکل جاتا ہے، اللہ کی جہنم کا ڈر نکل جاتا ہے، جنت کا لالچ نکل جاتا ہے، یا دنیاوی عذاب سے بھی ہم یوں مان لیجئے کہ غافل ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ علامتیں ہیں، یہ وہ کام ہیں کہ جب ہم ان کاموں کو کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، دنیاوی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں، بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، تو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو جان لیجئے کہ وہ یہود و نصارہ کی روش پر چلنے لگتے ہیں. اور یہود و نصارہ یہ وہ قوم ہے کہ جس سے کسی بھی شر کو ناممکن نہیں سمجھا جا سکتا، کسی بھی شر کی توقع کی جا سکتی ہے، چاہے وہ کبھی بھی ہو، کسی بھی زمانے میں ہو اور کسی کے بھی ساتھ ہو. یہ وہ قوم ہے جو کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. سوچئے تو صحیح کہ یہ وہ قوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر جو احسانات کیے ان کا کوئی شمار ہی نہیں. انہیں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے توحید کی روشنی دیکھی. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں غلامانہ زندگی سے نجات ملی. لیکن انہوں نے اپنے اسی محسن کو جو تکلیفیں پہنچائیں کم از کم ہم مسلمانوں میں سے تو کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو جو شخص بھی یہود و نصارہ کی روش پر چلتا ہے یقیناً وہ اپنے محسن کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے اور اس سے ہر اس کام کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جس کام کی توقع کسی دوسرے نارمل انسان سے نہ کی جا سکے. لہٰذا میری اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ ہم ہرگز ان کاموں کے قریب نہ جائیں جو دلوں کو سخت بناتے ہیں، جو دلوں سے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نکال دیتے ہیں، جو اللہ کے یہاں پیش ہونے کا جذبہ دور کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جہنم کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیتے ہیں. ہمیں ان کاموں سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے فرائض کو کما حق ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا بکثرت ذکر کرتے رہنا چاہیے اور بے جا فالتو لغو اور بےہودہ گفتگو کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. رب العالمین مجھے اور آپ کو نرمی رکھنے والے دل عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف موڑے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، میں آپ کے سامنے چند وہ طریقے پیش کرتا ہوں کہ جنہیں اپنا کر ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں، ہمارے دلوں سے دنیا کا لالچ نکل سکتا ہے، ہمارے دلوں کی سختی نرمی میں تبدیل ہو سکتی ہے، ہمارے دلوں کی تنگی ہمارے دلوں کی تاریکی روشنی اور کشادگی سے بدل سکتی ہے. قرآن کریم ہمارے دلوں پر اثر کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہمارے دلوں پر اثر کر کے ہماری زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. اور جان لیجئے کہ دل پورے جسم انسانی کا بادشاہ، جسم کے تمام اعضاء دل کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں. اگر بادشاہ نیک ہو تو اس کی اطاعت کرنے والے فوجی اور رعایا سب نیک ہوں گے، اور اگر وہ بادشاہ ہی خراب ہو، ظالم ہو، جابر ہو، سرکش ہو، تو اس کی اطاعت کرنے والے فوجی اور تمام رعایا بھی ویسے ہی ہوں گے، اسی کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے. الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. سن لو، جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہی ٹکڑا جب اچھا ہو تو پورا جسم اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے، اس میں فساد آ جائے، وہ اپنی فطرت سے ہٹ جائے تو پورا جسم اپنی فطرت سے ہٹ جاتا اور بگڑ جاتا ہے. جان لو کہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا دل ہے. اس دل کی اللہ کی نظروں میں کتنی زیادہ اہمیت ہے وہ بھی سنیے. 19واں پارہ سورہ شعراء، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن مال اور اولاد کسی کام نہیں آئیں گے، نجات اسی کو ملے گی جو صاف ستھرا فطرت سلیمہ پر موجود دل لے کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا. اور اس کی اہمیت اور سنیے. صحیح مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ. آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو جائے، اور جب تک آدمی کی زبان صحیح نہ ہو اس کا دل بھی صحیح نہیں ہو سکتا. یہ ہے دل کی اہمیت کہ دل کا صحیح ہونا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. دل کا بگڑ جانا دنیا اور آخرت میں نقصان کی ضمانت ہے. تو آئیے ہم وہ طریقے دیکھیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم اپنے دلوں کو سجا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، فطرت سلیمہ پر لا سکتے ہیں، اپنے دلوں میں نرمی اور محبت کو ڈال سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے نرمی، اللہ کے دین کے لیے نرمی، اللہ کے بندوں کی محبت ہمارے دل میں آ سکتی ہے. چند ایک طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیں موت کو بکثرت یاد کرتے رہنا چاہیے. جتنا زیادہ ہم موت کو یاد کریں گے، دنیا کے لالچ سے اور دنیا والوں کے بغض سے، حسد سے، اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. موت، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بکثرت یاد کرتے رہا کرو، یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. جتنا زیادہ ہم موت کو یاد کریں گے، دنیا سے اتنی ہی زیادہ ہمارے دلوں میں بے رغبتی پیدا ہوتی جائے گی. جتنی زیادہ دنیا کی بے رغبتی ہوگی، آخرت کا اتنا زیادہ خوف ہوگا، آخرت کا اتنا زیادہ خیال اور احساس ہوگا، اور ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے والے بن جائیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں قبرستان کی زیارت کرتے رہنا چاہیے.
زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں جانا چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو، تاکہ نصیحت حاصل ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک اس زمین پر چلتے پھرتے تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، عیش و آرام میں تھے، طاقتور تھے، لیکن آج دیکھو کہ زمین کے اندر ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ پہلے میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت کرنے سے، قبرستان میں جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب جایا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ قبرستان کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے تو قبرستان میں جانا چاہیے تاکہ نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں کہ ہمارے سے زیادہ اچھے اچھے لوگ تھے، لیکن آج ان کا کوئی بھی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ باقی رہے گا تو صرف اللہ کا نام باقی رہے گا، یا پھر ہمارے اعمال صالحہ ہوں گے جو ہمیں اللہ رب العالمین کی نظروں میں معزز بنائیں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ میں اپنے دل میں ذرا سختی پاتا ہوں، مجھے کوئی کام بتائیے کہ جس سے میرا دل نرم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اردت تلین قلبک فاطعم الطعام وامسح رأس الیتیم۔ اگر تم اپنا دل نرم کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو، دوستوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، سب کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یعنی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اس کی ضروریات پوری کیا کرو، اس کی تکلیفیں دور کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اگر یتیم کے ساتھ تم یہ سلوک کرنے والے بن جاؤ گے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائیں شیطان کے بہکاوے میں یا اپنے نفسانی خواہشات سے مجبور ہو کر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو فوراً ہمیں اس گناہ کو چھوڑنا چاہیے، اس پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر نزع سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ مومن بندے سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ کالا نقطہ آ جاتا ہے، اگر وہ گناہ کو چھوڑ دے، اس پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگ لے تو دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ میں آگے بڑھتا چلا جائے، گناہ کو نہ چھوڑے بلکہ مزید گناہگار ہو جائے، توبہ نہ کرے، تو پھر وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ان لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں ملتی، کیوں ان کے دل سخت ہیں، ہدایت سے دور ہیں، اس وجہ سے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے گناہوں کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے۔ پانچواں طریقہ، پوری سمجھ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، غور و فکر اور تدبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد 13واں پارہ، کہ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو تو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے، اور جان لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ممکن ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، نرمی چاہتے ہیں، انسانیت کے لیے محبت کا جذبہ اپنے دل میں چاہتے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ ہم پورے غور و تدبر کے ساتھ اچھی طرح سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت آ گئی جس میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے،
ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور سورہ محمد 26 پارے میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ تو اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کی نصیحتوں کو سمجھیں، قرآن میں پیش کی گئی عبرتوں سے نصیحت اور عبرت پکڑیں، تو یقیناً ہمارے دل نرم ہوں گے اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا ہمیں بھی جذبہ ہمارے دلوں میں بھی آئے گا۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، میرے اور آپ کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں اپنے دل کو لے کر خاص طور پر مانگنا چاہیے۔ پہلی دعا قرآن کریم 3 پارہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اب ہمارے دلوں کو ہدایت سے پھیرنا نہیں اور ہمیں بخش بھی دینا، بے شک تو بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ کر دے۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرے، ہمارے اور آپ کے دلوں میں نرمی، محبت اور تمام انسانوں کے لیے شفقت اور ہمدردی کے جذبات پیدا فرمائے، قساوت قلبی سے، سخت دلی سے، دنیا کے لالچ سے اور دنیا والوں کے حسد، بغض اور نفرتوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے، ہم سب مسلمانوں کی جانوں، مالوں اور عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت کرے، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کی بلاؤں کو ٹال دے، دشمنوں کی دشمنی اور حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون